السلام علیکم ناظرین، پاکستان ساگا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے 3000 کروڑ کے میگا کرپشن سکینڈل کی، جس کی تفصیلات نے کئی لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ اقتدار اور کرسی کا لالچ روز اول سے انسان کی جبلت میں تھا۔ اقتدار کے لیے بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کیا، جبکہ بیٹوں نے باپ تک کو نہ بخشا۔ بہن بھائیوں کے درمیان جنگیں ہوئیں، کئی تہذیبیں تباہ ہوئی، کئی ملک صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور کروڑوں انسان قتل ہو گئے۔ یہ صرف اقتدار کے لیے تھا۔ اقتدار کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے کہ یہ دنیا کے تمام نشوں پر بھاری۔ فرد واحد کی حکمرانی اور فرد واحد کی طرف سے کیے جانے والے مظالم نے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس کے اندر اختیار کسی ایک شخص کے پاس نہ ہو، بلکہ حاکمیت مختلف لوگوں کے اندر تقسیم کے لیے جمہوری نظام کا ارتقاء ہوا۔ جمہوریت کا سفر قدیم یونانی تہذیب سے شروع ہوا اور رومن امپائر سے ہوتا ہوا موجودہ جمہوری نظاموں تک پہنچا۔ اس نظام کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ فرد واحد کی بجائے عوام کی حاکمیت ہو، اور جمہوریت کو کہا ہی جاتا ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے حکومت، عوام کے لیے حکومت۔ لیکن جب یہ جمہوری نظام قائم ہو گئے تو سامراجی قوتوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ لیا اور جمہوریت کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے کور کیا۔ معاشروں کو سیاسی تنظیموں کے ذریعے آپس میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر ان سیاسی جماعتوں کے اوپر مختلف لیڈرز کے ذریعے اپنا پنجے گاڑ دیے گئے۔ اس کے اندر دو طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ایک تو ایسی سیاسی جماعتیں جو کہ موروثی ہیں، جیسا کہ پاکستان یا انڈیا کے اندر ہیں، یا پھر جو خود کو بہت زیادہ جمہوری جماعتیں کہتی ہیں، جیسے کہ برطانیہ یا امریکہ کے اندر۔ سب ہی نے کرپشن کو فروغ دیا، سب ہی نے آمریت کو فروغ دیا۔ پاکستان اور ہندوستان کے اندر مختلف جماعتوں کی ٹکٹیں تک تقسیم ہوتی ہیں۔ وزارتیں لینے کے لیے پارٹی کے لیڈرز کو چندہ کے نام پر پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر پھر بھی کچھ نہ کچھ حد تک پردہ رکھا جاتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے اندر تو اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا، اور فنڈنگ کے نام پر آپ کسی بھی جماعت کو، کسی بھی امیدوار کو جتنا چاہیں اور جب چاہیں پیسہ دے سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان امیدواروں کے ذریعے جب وہ جیت جائیں تو حکومت کے اندر مختلف فوائد آپ حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر لابینگ فرم عام ہیں اور یہ قانونی ہے، اور آپ کسی بھی لابینگ فرم کو پیسے دے کر مختلف سینیٹرز یا ایوان نمائندگان کے نمائندوں سے اپنے حق میں بیانات دلوا سکتے ہیں، کیونکہ ان لابینگ فرمز آگے انہی نمائندوں کو پے کرتی ہیں اور ان کی الیکشن مہم کے اندر چندہ دیتی ہیں۔ اسی طرح مختلف ملٹی نیشنل کمپنی، مختلف آرگنائزیشنز الیکشن کے دوران امریکی سیاسی جماعتوں کو کھلے عام چندہ دیتی ہیں اور پھر قانون سازی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اپنے لیے رعایتیں لیتی ہیں۔ لیکن اس سب کے دوران جو سب سے بڑا 3000 کروڑ کا کرپشن سکینڈل آیا ہے، یہ ہندوستان سے نکلا ہے، اور اس کی تفصیلات بڑی دلچسپ ہے۔ نہ صرف یہ قانونی طور پر جائز ہے کرپشن، بلکہ مختلف سیاسی جماعتیں اس کے اندر ملوث ہیں، اس لیے کوئی کسی کا احتساب کرنے کا بھی نہیں کہہ رہا۔ اصل میں 2018 کے اندر مودی حکومت نے ایک سکیم نکالی کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا الیکٹورل بانڈز ایشو کرے گا، اور کوئی بھی شخص جو کسی بھی سیاسی جماعت کو چندہ دینا چاہتا ہے وہ یہ الیکٹورل بانڈ پرچیز کر کے متعلقہ جماعت کو دے دے، اور اس کا نام بھی پبلک نہیں کیا جائے گا۔ 5 سال تک یہ تمام تفصیلات صیغہ راز میں رہیں۔ لوگ الیکٹورل بانڈ خریدتے رہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کو دیتے رہے، لیکن جنوری 2024 میں انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اسٹیٹ بینک تمام ڈونرز جنہوں نے الیکٹورل بانڈز خریدے ان کی تفصیلات شیئر کرے، اور وہ کس پارٹی نے کیش کی ہیں اس کی بھی تفصیلات دی جائے۔ مارچ 2024 میں جب یہ تفصیلات سامنے آئیں تو انتہائی دلچسپ تھی۔ بی جے پی سے لے کر اپوزیشن کی کانگریس تک سب نے یہ الیکٹورل بانڈز کے ذریعے فوائد اکٹھے کیے تھے، اور 6000 کروڑ میں سے صرف 3000 کروڑ بی جے پی نے چندے کے نام پر وصول کیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ قانون بھی بی جے پی اور نریندر مودی ہی لے کر آئے تھے۔ لیکن اس کے اندر جو ایک اور منی ٹریل آئی اور جو اور حقائق سامنے آئے وہ انتہائی دلچسپ تھے۔ وہ اس طرح کہ بعض لوگوں یا انڈسٹریلسٹ نے نہ صرف اپنی مرضی سے چندہ دیا تھا، بلکہ کئی سے فورسفلی اور بلیک میل کر کے بھی سیاسی جماعتوں نے چندہ دیا تھا۔
اس کے اندر کومبتور انڈیا کی ریاست تامل ناڈو کے اندر ایک لاٹری آرگنائزیشن ہے جس کا بزنس کھربوں روپے کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو 2019 کے اندر انڈیا کی وفاقی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے ٹیکس ایویژن کا نوٹس جاری کیا گیا اور کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا گیا۔ لیکن جب یہ الزام لگا اس کے ٹھیک 10 دن بعد اسی کمپنی نے 160 کروڑ جو کہ 1 ارب 60 کروڑ روپے بنتے ہیں اتنی مالیت کے الیکٹورل بانڈ پرچیز کیے، اور یہ الیکٹورل بانڈ جو تھے وہ بی جے پی کو گئے، اور جب یہ بانڈ جس ڈیٹ پر بی جے پی کو ریسیو ہوئے اس کے ٹھیک 4 دن بعد اس لاٹری کے خلاف انکوائری بند کر دی گئی، یعنی کہ انکوائری کے نام پر بلیک میل کیا گیا بزنس مینوں کو، ان سے یہ الیکٹورل بانڈ پرچیز کروائے گئے اور خود ریسیو کر کے اس کے بعد انکوائریز بند کر دی گئی۔ نہ صرف یہ بی جے پی نے مرکزی سطح پر کیا بلکہ اپوزیشن کی جماعتیں جو مختلف ریاستوں میں برسر اقتدار تھی انہوں نے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کے کام کیے۔ اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پہلے بزنس مینوں یا انڈسٹریلسٹ کو نوٹس جاری کروائے جاتے تھے، ان کے خلاف انکوائری بٹھائی جاتی تھی اور پھر ان سے بلیک میل کر کے پیسہ وصول کیا جاتا تھا، اور جب پیسہ وصول ہو جاتا تھا تو انکوائری ختم کر دی جاتی تھی۔ یہ صرف ایک انڈیا کی کہانی تھی۔ پاکستان کو بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی انتہائی دلچسپ صورتحال ہے، اور مختلف سیاسی جماعتیں چندہ کے نام پر رشوت وصول کرتی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے جب تحریک انصاف کا ریکارڈ چندے کا چھان بین کی گئی تو اس کے اندر بہت زیادہ کروڑوں ڈالرز کی ایمبیگوٹیز پائی گئی۔ نہ صرف ان نام ذرائع سے پیسہ آیا بلکہ قانونی طور پر فورن نیشنل جن سے چندہ لینا سیاسی سرگرمی کے لیے منع ہے ان سے بھی چندہ لیا گیا تھا، لیکن یہ ایک تحریک انصاف تھی۔ جس دن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی مکمل چھان بین ہوگی تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک سکینڈل سامنے آ جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔